یہ بھی ایک ویڈیو آئے گی، آپ دیکھیں گے مریم نواز صاحبہ کی دھمکی لگا دی ہے۔ ایک طرف تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے وہ میں 3 چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جیل سے ایک بھیجا ہے پیغام۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر دھمکی لگا دی ہے اور الیکشن کمیشن نے جناب ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور میں اس کے پیچھے آپ کو گیم بھی بتاتا ہوں، اس کے پیچھے گیم الیکشن کمیشن کی کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج یہ پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کون تبدیل کر رہا ہے؟ یہ ہائی کورٹ سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے چن کے وہ نشانات دیے ہیں پی ٹی آئی کو جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے انہی نشانات کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے، ان نشانات کو، ان کے گانے ترانے اور زبردست اس کے اوپر چیزیں بنا کر۔ اب الیکشن کمیشن مسئلہ یہ ہے، کئی جگہوں میں الیکشن کمیشن نے 2 نمبری یہ کیا، جیسے کامران منگیش کل کے میں کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار کا نشان ہے اسے ملتا جلتا نشان کسی اور کو دے دیا ہے، اور کئی جگہوں پہ نام بھی ملتا جلتا ہے۔ اب یہ کامران منگیش صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ بھی کامران ہے، انتخابی نشان بھی ملتا جلتا ہے، اور پھر وہ عدالت میں گئے تو عدالت نے کہا اس کو چینج کریں۔ کئی جگہوں پہ نشانات پہلے کچھ اور دیے پھر چینج کر دیے، وہ بھی عدالتوں نے کہا۔ تو اس لیے اب جب عدالتوں سے یہ آ رہا ہے کہ یہ 2 نمبریاں پکڑی جا رہی ہیں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے کیا 2 نمبری کی کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد کیا، انہوں نے فوراً 4 ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر نے حکم جاری کر دیا کہ ایک پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اچھا، اب نشانات چینج ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی ان کو آ گیا کہ یار ان کو تو ہم نے تو یہ اس لیے اپنی طرف سے تصدیق والے نشانات دیے ہیں اور یا ملتے جلتے دیے ہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک کٹے، نقصان ہو۔ یہ کیا، یہ تو عدالتیں چینج کر رہی ہیں، انتخابی نشانات ان کے چینج کرنے کے حکم دے رہی ہیں۔ آگے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا ہے اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اگر اسی طرح انتخابی نشانات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا تو اس سے ایک طرف تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تاخیر کا، دیکھیں ابھی تک بہانے، کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ خدشہ پیدا ہو گیا کیونکہ بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ کروانا پڑیں گے جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے، اور دوسری طرف جو اسپیشل کاغذ بیلٹ پیپرز کے لیے مہیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ 2018 کے انتخابات میں 800 ٹن کاغذ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے استعمال ہوا تھا، جبکہ اس بار 2024 میں 24 کے انتخابات میں 2070 ٹن کاغذ استعمال ہونے کا جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح 2018 کے انتخابات میں 11,700 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جبکہ اس بار 18,000 امیدواروں نے جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، میدان میں ہیں۔ 2018 میں 220 ملین یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپائے گئے تھے۔ نہیں سوری یار، یہ 220 ملین یعنی 20 کروڑ اور 20 لاکھ، جبکہ اس بار 260 ملین جو ہے وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن میٹنگ کر رہا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نبردہ ازما ہوا جائے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب انتخابی نشان تبدیل نہ کیے جائیں، ان پر کیسے عمل کروایا جائے گا اس پہ الیکشن کمیشن غور کر رہا ہے، اور اس تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر انتخابی نشانات کو تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ نہ روکا تو ایسے انتخابی حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مسئلہ الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے بڑے سوچ سمجھ کے گھٹیا، اپنی طرف سے انہوں نے گھٹیا قسم کے نشانات دیے ہیں، ملتے جلتے نشانات دیے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی نشان چینج نہیں ہونے چاہیے، یہی نشانات پی ٹی آئی کے پاس رہنے چاہیے تاکہ انہی نشانات کے ساتھ ہو جائیں گے، کنفیوژن ہوگی، ووٹ کٹے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جتنے لوگ یہ تجزیے کر رہے ہیں نا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جناب وہ یہ آزاد پی ٹی آئی کے لوگ مختلف نشانوں پہ لڑ رہے ہیں تو یہ کیسے گھر گھر پہنچائیں گے، وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے وہ میں 3 چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے آگے آپ آ جائیں، مجھے بتائیں کہ اگر ایک حلقے میں 300 پولنگ اسٹیشن ہیں تو 300 کے 300 پولنگ اسٹیشنوں پر اس دن پی ٹی آئی کے کیمپ تو لگے ہوئے ہوں گے نا، ہر کیمپ پہ 200-250 لوگ تو موجود ہوں گے، تو جو پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا اس کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ جناب پی ٹی آئی کا یہ امیدوار ہے، یعنی پہلے کمپین الگ ہے، جو سوشل میڈیا کمپین الگ ہے، جو 3-4 وہ چیزیں امپورٹنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ الگ ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین الگ ہے، ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں بتا سکے وہ ان ساری چیزوں سے، تو پولنگ ڈے پر پی ٹی آئی کے جو کیمپ لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ تو لوگ ہوں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جیل سے ایک بھیجا ہے پیغام اپنی پارٹی کے ذریعے، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے عمران خان نے یہ کہا ہے
کہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان آ کر ووٹ ڈال سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو پاکستان نہیں آ سکتے ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ آج سے ہی جو ہے یعنی کل انہوں نے بھیجا تھا پیغام کہ آپ بیٹھ کر باہر سے روزانہ 15 سے 20 فیملیز کو پاکستان میں جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے کال کریں، ان کو کال کریں، ان کو اس حلقے کے امیدوار کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، اس کے نشان کے بارے میں بتائیں، اور الیکشن مہم آپ بیٹھ کر چلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کالز کے ذریعے لوگوں کو کال کریں، اور جو ہے وہ کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے جس کو اپروچ نہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان میں سے لاکھوں جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے حق میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اب یہ نون لیگ کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے، نون لیگ کی تو حالت یہ ہے کہ وہ تو کسی کے دروازے پہ جانے کے قابل نہیں ہیں، اتنی ان کے اندر ڈر اور خوف ہے، پولیس کے ساتھ جا رہے ہیں عوام میں، اگر کہیں پہ جا بھی رہے ہیں عوام میں تو نہیں جا رہے، سلیکٹڈ جگہوں پہ اور بڑی سخت سیکیورٹی میں۔ تو پرائیویٹ انہوں نے ہائر کی ہیں کچھ گارڈز وغیرہ اور وہ سارے بھی، اور سول کپڑوں میں جو ساتھ دوڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، وہ عوام نہیں ہے، وہ بیسیکلی بہت سے پرائیویٹ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں، جو ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی گاڑی جا رہی ہو کم از کم جہاں پہ عوام میں جاری ہو تو 200 سے 300 لوگ پرائیویٹ، یہ جو ان کے بڑے کچھ شخصیات ہیں نون لیگ کی، 200 سے 300 پرائیویٹ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں سول ڈریس میں، کپڑوں میں، مطلب ایسے ہی کپڑوں میں جیسے آپ کو لگے گا کہ یہ عام عوام ہے، نہیں، وہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی چور نہ کہہ دے، کوئی ڈاکو نہ کہہ دے، کوئی لٹیرا نہ کہہ دے، کوئی 18 ماہ کی حکومت کے حساب نہ مانگ لے، کوئی عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہ لگا دے، کوئی ایسی بات نہ کر دے جن سے ان کو امبیرسنگ ہو۔ تو بہت زیادہ کروڑوں روپے نون لیگ اس وقت خرچ کر رہی ہے صرف اور صرف سیکیورٹی کے اوپر، کہ جہاں پہ یہ جائیں گے 200-300 وہاں پہ لوگ جو ہے سول ڈریسز میں عوام کا روپ دھار کے نعرے لگانے والے، اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی گیا گزرا شاعر ہو اور وہ واہ واہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کوئی 100 لوگ ساتھ لے جائے، ویسے وہاں پہ کوئی 150 لوگوں نے آنا ہو اور 100 بندے وہ اپنے لے جائے واہ واہ کرنے والے، اور وہ ماحول بنا دیں وہاں پہ۔ تو یہ نون لیگ اس طرح سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک ڈرامہ پورا کریٹ ہو اور ساتھ ساتھ لوگ چل رہے ہوں اور بھاگ رہے ہوں، اور گاڑی اب یہ بھی ایک ویڈیو آئے گی آپ دیکھیں گے، مریم نواز صاحبہ کی گاڑی چومنے والی اور میاں صاحب کی تصویر چومنے والی، یہ چیزیں انہوں نے پلان کی ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ جو عمران خان کے لیے جینوئن چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی انداز سے، فیک انداز سے پیسے دے کر یہ کروائیں گے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ میاں صاحب بھی بہت پاپولر ہیں، کہ ان کی تصویر کو کوئی چوم رہا ہے، کوئی مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کو چوم رہا ہے، کوئی بزرگ خواتین لائی جائیں گی جو رو کے بات کرنے کی کوشش کریں، کوئی گاڑی کے آگے لیٹ جائے گا، کوئی اس طرح کے ڈرامے جو ہے وہ کریٹ کیے جائیں گے پیسے دے کر۔ تو اس کے اوپر نون لیگ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ جناب ہے تازہ ترین صورتحال، پی ٹی آئی زبردست گرج رہی ہے، برس رہی ہے، عوام میں ہے، ماحول بنا دیا ہے، اور نون لیگ ابھی تک جو ہے وہ بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل ایک جلسہ کی ایک آج تو یہ جناب ہے تازہ ترین صورتحال، پی ٹی آئی زبردست گرج رہی ہے، برس رہی ہے، عوام میں ہے، ماحول بنا دیا ہے، اور نون لیگ ابھی تک جو ہے وہ بلوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل ایک جلسہ کی ایک آج کہیں پہ کیا ہے، لیکن عوام میں اس طرح سے ڈور ٹو ڈور کمپین ان کا کوئی بندہ بھی نہیں کر رہا، مین لوگوں میں سے میں نے نہیں دیکھا کم از کم۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔